آج ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو اڈیالہ جیل کے باہر روکا گیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر روکا گیا، روکنے کی وجہ کیا تھی اور پھر وہاں کیا ہوا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ علیمہ خان کو، نورین خانم نیازی کو روک لیا گیا۔ عمران خان نے کیا پیغام دیا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک کا قانون ہے، جو ملک کا نظام ہے، وہ تمام آپ کے سامنے ہے۔ ایک معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی، آپ کو ان کے ولاگ سے یا ان کے بولنے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے میں اس کی ساتھ مذمت کرتا ہوں۔ اب ڈکی بھائی جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا اور کافی روز ہو چکے ہیں، تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں، وہ اس ٹائم کسٹڈی میں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے یہ کہ اب جنہوں نے گرفتار کیا ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بندے کے پاس پیسے ہیں، اس نے ڈالرز میں کمائے ہیں، تو چلو جی اسے پیسے ہم ہڑپتے ہیں، اسے پیسے کھاتے ہیں۔ جنہوں نے گرفتار کیا آج ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اور کتنے پیسوں کی بات ہوئی ہے کہ کتنے لاکھ ڈالر ان سے ڈکی بائی کی فیملی سے لیے گئے ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ گرفتار کرنے والے آج گرفتار ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج عمران خان نے کیا باتیں کی، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں اس ملک کی نظام کی، اس ملکی قانون کی، کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ 4.5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے پہنچتا ہے، لیکن ایک پولیس کا سب انسپیکٹر، ایک پولیس کا انسپیکٹر اسے روک لیتا ہے۔ ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے وہ پہنچتا ہے، لیکن ہائی کورٹ کے آرڈر کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ ہائی کورٹ کا حکم ہوتا ہے کہ ملاقات کروائی جائے، لیکن انسپیکٹر روک لیتا ہے۔ کیا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بلا کے پوچھیں گے کہ کس بیس پہ روکا گیا، کیوں روکا، کس نے روکا، کال کس کی آئی؟ تو سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پوچھ کے بتاتا ہوں، اور ابھی تک وہ پوچھنے گئے ہیں اور ابھی تک بتایا نہیں گیا۔ تو یہ صورتحال ہے جس ٹائم آج سہیل افریدی سب سے پہلے سپریم کورٹ میں جا کے وہ استدعا کرتے ہیں کہ میرے لیڈر عمران خان کے کیسز لگائے جائیں، ان کی سنوائی ہو۔ کیوں وہ پینڈنگ ہے؟ عمران خان کو جیل میں 2.25 سال ہو گئے ہیں اور آپ کیسز کو سن نہیں رہے۔ ایک تو پہلے وہ سپریم کورٹ گئے، اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل آئے۔ جب اڈیالہ جیل آتے ہیں تو اسی طرح جیسے ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس آگے اس طرح کھڑی ہو جاتی ہے ناکہ لگا کے، وہ وہاں سے آتے ہیں، ساتھ ارکن صاحب کے کارکنان ہوتے ہیں، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، آ کے پولیس روک لیتی ہے۔ اب وہاں کیا کر سکتا ہے وزیر اعلیٰ؟ کیا ان کے ساتھ لڑنے لگ جائے؟ کیا وہاں ہاتھا پائی ہو جائے؟ وہ وہاں کیا کرے؟ تو اب وہ وہاں انتظار کرتے ہیں، آگے نہیں جانے دیا جاتا، تو وہ وہاں ساتھ ہی ایک موجود پلاٹ ہے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کافی باتیں کی سہیل افریدی نے، تو ان شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکم جو ہوگا وہ عمران خان کا ہوگا۔ کور کمانڈر کے حوالے سے بات ہوئی ان سے، اسپیشلی کہ کور کمانڈر سے آپ کی ملاقات ہوئی تو کیا باتیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے مبارکباد دینے آئے تھے۔ اب یہاں جو 2 چیزیں اہم ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وزیر اعلیٰ اپنی کیبنٹ کے ساتھ کور کمانڈر ہاؤس جاتے تھے، افطاریاں ہوتی تھیں، لیکن اب کی بار ایسا ہوا ہے کہ کور کمانڈر جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس آئے ہیں۔ تو سہیل افریدی سے ان کی جمعے والے دن ملاقات ہوئی تھی، تو سہیل افریدی نے کہا کہ انہوں نے مجھے مبارکباد دی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تھوڑی سی جو بات ہوئی ہے وہ جو خیبر پختونخوا کے حالات ہیں اس حوالے سے ہوئی ہے، جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں اس حوالے سے بات ہوئی ہے، باقی انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بات نہیں ہوئی۔ تو اس کے علاوہ سہیل افریدی نے کہا کہ میں آئندہ بھی دل سے کروں گا، اور میرے لیڈر اگر مجھے کال دیتے ہیں ایک دن کے نوٹس پہ، اگر کہتے ہیں کہ تم نے بند کرنا ہے یا تم نے اسلام آباد آنا ہے یا تم نے جو کرنا ہے، تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سہیل افریدی نے کہا۔ خیر وہ وہاں انتظار کرتے رہے، 2 گھنٹے انتظار کیا، 2-2.5 گھنٹے انتظار کیا، ملنے نہیں دیا گیا، تو وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب دوسری طرف اب یہ اڈیالہ جیل ہے سینٹر میں، اس طرف سہیل افریدی تھے، اس طرف عمران خان کی بہنیں تھیں، علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خانم نیازی۔ تو علیمہ خان کو روک لیا گیا، نورین خانم کو روک لیا گیا، ڈاکٹر عظمیٰ خان کو جانے کی اجازت دی گئی۔ اب ڈاکٹر عظمیٰ خان جاتی ہیں، جا کے ملاقات کرتی ہیں۔ جب ملاقات جا کے وہ کرتی ہیں تو عمران خان، ایک تو جلسوں کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ سہیل افریدی کو شاباش دیجیے گا اور اس سے کہیں کہ اس نے بہت ہی اچھا کیا اور آگے بھی جاری رکھے، یہ کہا۔ اور دوسرا سب سے اہم سوال یہ تھا کہ سہیل افریدی کیا اپنی کابینہ عمران خان کے اپروول کے بغیر بنائیں گے؟ تو عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہوگی وہ مختصر ترین ہوگی، یعنی صرف جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکورٹی کا بندہ ہونا چاہیے یا یہ فائنانس کا یا یہ 2 3 4 5 لوگ ہونے چاہیے، صرف اتنی سی کابینہ ہونی چاہیے، باقی کابینہ جو ہوگی وہ ملاقات کے بعد ہوگی۔ تو یہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا۔ پھر علیمہ خان سے وہاں سوال ہوا
کہ کہ کیا ہو سکتا ہے آگے، تو علیمہ خان نے کہا کہ سہیل افریدی کو بتا دیا گیا ہے، اڈیالہ جیل سے پیغام مل چکا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی اڈیالہ جیل کی باتیں، اب آگے فردر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ آتا ہے، روک لیا جاتا ہے، اب وہ واپس پشاور چلے گئے ہیں۔ آگے طریق انصاف کا کیا لائمل ہوتا ہے اس حوالے سے یہ طے ہوگا۔ ایک تو یہ ہو گیا جو اڈیالہ کی صورتحال ہے، اور اس ٹائم سیاست کا مرکز اڈیالہ ہے، اس ٹائم سیاست صرف اڈیالہ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اور پھر سہیل افریدی کی ملاقات یہ اتنا بڑا ایشو بن چکی ہے کہ پروگرام میں یہ بات ہوتی ہے، جو صحافی اس پہ ولاگ کرتے ہیں اور صحافی آ کے بتاتے ہیں کہ ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، بہت سخت رویہ ہے، شدید ناپسند رویہ ہے سہیل افریدی کا، اب ملاقات نہیں ہوگی، یہ صحافی آ کے باتیں کوٹ کرتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ سہیل افریدی کا جو رویہ ہے وہ ہمیں پسند نہیں آیا تو ملاقات نہیں کرنے دیں گے، وہ کہہ دیتے ہیں اور ملاقات نہیں ہوتی۔ اب اندازہ لگائیں، یہ اس ملک کا جوڈیشل سسٹم ہے، یہ اس ملک کا قانون ہے، یہ اس ملک کے وزیر اعلیٰ کی یہ حیثیت ہے، اس ملک میں ایک عام انسان کی کیا حیثیت ہوگی، آپ اندازہ لگا لیں۔ اب میں جو سب سے پہلے ذکر کیا ڈکی بھائی کا، ڈکی بھائی سے لوگوں کے تلفات ہو سکتے ہیں، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ایک انٹرٹین کرتے تھے لوگوں کو۔ اب ڈکی بھائی کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، ایف آئی اے نے 9 NCCI کے افسران کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال پر کیس درج کیا اور 6 افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو ڈکی بھائی کی اہلیہ ہیں اروب جتوئی، انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہم سے باری رشوت لی ہے ڈکی کے رہائی کے حوالے سے۔ اب رشوت کتنی لی ہے؟ پہلے 80 لاکھ روپے لیے گئے اور اس کے بعد $3,20,000 لیے گئے کہ آپ اتنے پیسے دیں، ہم ڈکی بھائی کو رہا کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود رہا نہیں کیا گیا تو انہوں نے مقدمہ درج کیا۔ اب ان تمام جو NCCI کے افسران ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، ڈائریکٹر ہیں، اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اس کے علاوہ انسپیکٹر ہیں، سارا جتنا عملہ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس لیول کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، نیچے کیا ہوگا، تھانوں میں کیا ہوگا۔ اب یہ تو ایک ظاہری بات ہے کہ معروف یوٹیوبر ہیں، اس وجہ سے ان کی سٹوری سامنے آ گئی۔ اب ایک انسان، عام انسان سے کتنے پیسے لیے جاتے ہیں، کتنا ذلیل کیا جاتا ہے، نہیں پتہ۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں جوڈیشل سسٹم نہیں ہے، ملک میں انصاف نہیں ہے، قانون نام کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اس ٹائم ملک کی صورتحال ہے۔ باقی کیا ہوتا ہے، باقی کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں، آپ کو بتاتے رہیں گے۔ لیکن جو سب سے اہم یہ ہے کہ وہ میں آپ کو اہم چیزیں بتا دوں کہ آج عمران خان کی بہنیں پہنچی، اس میں عمران خان کا پیغام کیا تھا؟ عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب کابینہ مؤثر ہوگی، اور پھر جو چیزیں، جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جو میں سب سے اہم کہہ رہا تھا، وہ اطلاعات یہ ہیں کہ اب خیبر پختونخوا میں مومنٹم جو ہے وہ بنتا رہے گا، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آئندہ جو ہے وہ کال دی جا سکتی ہے، مارچ کی آئندہ کال دی جا سکتی ہے، احتجاج کی۔ تحریک انصاف کیا حکمت عملی بنا رہی ہے یہ پتہ چل جائے گا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے ماہ یعنی نومبر 28 ہو چکی ہے، نومبر میں جو ہے وہ احتجاج ہوگا، نومبر میں 1 سال ہو جائے گا، 26 نومبر کو بھی نومبر میں جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی مدت بھی پوری ہو جائے گی۔ کیا ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔